سب سے پہلا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو نیچر آف اکانومی ہے اس سے بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین تو ہمیں پہلے سے بہت ایک رہنمائی فرماتا تھا, جہاں پہ ایون جو بھی سچویشن ہے, ویدر اٹس فارمنگ اور اٹس انڈسٹریل اور پوسٹ انڈسٹریل, ہمیں کہا گیا کہ آپ نے اپنے ارحام کے رشتے جو ہے نا ان کو سنبھالنا ہے. جو آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس کو آپ نے اگنور نہیں کر سکتے. ایون ایکسٹینڈڈ فیملی کی بات کریں, جو کور فیملی ہے, جو میاں بیوی ہیں, وہ تو ایک وہ تو ہے ہی ہے, زیرو لیول ہے. میں تو بات کر رہا ہوں پھپھو کی, میں بات کر رہا ہوں خالہ کی, میں بات کر رہا ہوں چاچا تایا ماموں. ون آف دا ہائیلی ریوارڈنگ تھنگز رحم جو ہے, رحمی رشتے جو ہیں, ملانا اپنے رشتوں کو, اٹس ون آف دا ہائیلی ریوارڈنگ. کیونکہ یہ سرکلز بنتے ہیں نا. سب سے پہلے آپ کا فیملی کا سرکل ہے میاں بیوی بچوں کا ایک, اس کے ارد گرد جو نیکسٹ سرکل ہے وہ آپ کے بہن بھائی, جو آپ کے جو ماں باپ سے جو آپ کے سبلنگز ہیں ان کا پورا, اور ان کے آپ کے بچوں کے کزنز ہیں, آپ کے بھتیجے بانجے, وہ پورا ایک سرکل ہے. وہ بڑے ہوں گے, یہ سرکل کی فارم میں بڑے ہو رہے ہیں. پھر اس سے اگلا سرکل ہے جو آپ کے پیرنٹس کے پھپھو چچا, ان کے سبلنگز جو تھے وہ بھی آپ کی فیملی کے سرکل میں ہی آپ کے رحمی رشتے سے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ سب کا رحم ایک ہی جگہ پہ جا کے ملتا ہے. تو یہ سرکلز کی فارم میں سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, یہ ویل پروٹیکٹڈ ہوتی ہے, سوشل کیئر, سوشل سسٹم اسٹیبلش ہوا ہوتا ہے انٹرنلی. اچھا, ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ یہ جو سوشل بانڈنگ, اتنے آزاد ہیں کہ اگلے دن آپ کو کچھ ہوا آپ نے چھوڑ کے چلے گئے. ایسا ہوتا ہے, حالانکہ شاید آپ کے بچے ہوں, وہ بچہ he will never ever want their parents to separate, he wants both of them, بٹ آپ کو کچھ ہوا آپ چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ آپ کو کوئی بانڈنگ ہی نہیں تھی. اچھا, یہاں پہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں اگر کوئی چھوڑنے کی سوچتا بھی ہے نا, تو پہلے اسلامک کے لیے بہت ساری چیزیں سامنے اس کے آئیں گی, پھر اس کے بعد اس کو سوشل جو ارد گرد رحمی رشتوں کا بانڈ ہے نا سرکل, اس کا بہت سارا پریشر اس کو نظر آئے گا کہ یار دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہوگا, بہت ساری چیزیں فیس کریں. تو وہ ایک طرح سے پازیٹیو رول پلے کرتا ہے آپ کو مزید جوڑ کے رکھنے میں. آپ اتنی جلدی نہیں فیصلہ کر دیتے کہ جی میں کسی اور کے ساتھ موو ان ہو رہا ہوں. دس از ویری گڈ. بلکہ اب تو ان کے جو پیٹرنٹی کورٹس کے جو ان کے اوپر ان کے پراپر اب پروگرامات بھی یہ ٹی وی پہ چلانا شروع کر دیے انہوں نے. پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا, اس میں وہ دکھا رہے تھے, تو سارے کیسز ایسے تھے کہ جس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کا باپ کون ہے, اور وہ بڑے ایشوز بنے ہوئے تھے. خیر بہرحال اس میں ایک اور مسئلہ ہے جو اس سے جنم لے گا. میرا خیال ہے کہ یہ مستقبل میں جا کے مزید خراب اس طرح ہوگا کہ دیکھیں جو بچے, جن لوگوں کے بچے پیدا ہو بھی جاتے ہیں ویسٹ میں, اب ان کی ماں بھی کام کر رہی ہے, والد بھی کام کر رہا ہے, تو بچہ جیسا آپ نے کہا بچہ پالنے کے لیے کوئی گھر میں ہے نہیں, تو بچے کا بڑا ایک نا ٹوٹا پھوٹا سا بچپن گزرتا ہے, اور وہ سفر کرتا ہے. تو پھر جب وہ بڑا ہوگا وہ کیا سوچے گا, کیا وہ فیملی بنانا چاہے گا, کیونکہ اس نے تو پراپر فیملی دیکھی نہیں ہے, ہوم دیکھا ظاہری بات ہے. بالکل. تو وہ میرے خیال میں اس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس ان کے بچوں کے اوپر آئیں گے. اچھا, نہ صرف یہ بلکہ جب آپ کے ماں باپ نے آپ پہ رحم نہیں کیا, آپ کے ماں باپ نے آپ سے پیار نہیں کیا, تو آپ بھی سنگ دل ہو جاتے ہو, کیونکہ آپ نے اس طرح سے چیزوں کو سیکھا نہیں. تو میرے خیال میں پھر وہ ایسے لوگ خود بھی جا کے آگے فیملیز نہیں بنائیں گے, بلکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ مزید سویر ہو جائے گا. یہ ویسے کرنا کیا چاہ رہے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایڈلٹس کو انیبل کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی لائف خود جیو, ٹھیک ہے, اور سیف سیکس کرو. ایبورشنس کو بھی انکریج کیا جا رہا ہے, اور پاپولیشن کو ختم کیا جا رہا ہے, جینڈر کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. ویئر از اٹ ہیڈڈ, مطلب آبجیکٹیو بگر گول کیا ہے؟ اگر آپ نے اس طرح تو ریس ختم ہو جائے گی. بالکل. اینڈ دیر ول بی نو لائف آن ارتھ. that kind of an objective. It's individualism. We're basically focusing, کیونکہ دیکھیں نا, جو جتنی بڑی فیملیز ہوتی ہیں, جتنا بڑا کنبا ہوگا, جتنی بڑی ٹرائب ہوگی, اتنا زیادہ آپ ایک تھریٹ ہیں ٹو دا پولیٹیکل رولنگ ایلیٹ. Yes, exactly. نا, کیونکہ جتنا زیادہ آپ لوگ اکٹھے رہیں گے اتنا پرابلم ہے. آپ اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا, آپ کی پوری فیملی, آپ کا اپنا بزنس ہے, وہ اس میں عورتیں بھی انوالوڈ ہیں, مرد بھی انوالو ہیں, سب اپنا کام کر رہے ہیں. جتنا بڑا کنبا ہوگا اتنی پاور آپ کے پاس ہے, اتنی تربیت آپ گھر میں خود کر رہے ہیں. لیکن پھر آپ کی اسٹیٹ کو آرمی کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, دین ہاؤ ڈو دے مینیج دس؟ وہ تو خود اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنستے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جیسے جابری نے کلیئر کیا نا کہ انڈیویجولزم کے نا جو لوگ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کو, دے وانٹ پیپل بیہیو ان اے وے کہ یہ ان کو انڈیویجول انٹرسٹ کی فکر ہو, بس اپنے انٹرسٹ کی فکر ہو, ایون اپنے بچے کی بھی نہ ہو, کسی کی بھی نہ ہو, اپنے آپ کو وہ بس اپنی کیئر کرتا ہو. ایسی سوسائٹی کو ہینڈل کرنا, مینیپولیٹ کرنا, ان پہ رول کرنا, ان کو اپنے مطابق چلانا بہت آسان ہے ایز کمپیئر ٹو ٹرائبس. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں, وہ جو عرب قبیلے تھے, یو نو, کئی دفعہ ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی اگر آپ پڑھیں تو ان کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ پلان بنایا, ان کو مارنے کا. قبیلے کے
ڈر سے کہ وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں بنو عدی, تو اس سے نہیں کیا. جب عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا تھا اس کے بعد, اسی طرح اور بہت ساری چیزیں تھیں جو وہاں پہ رولنگ پارٹیز بھی تھی نا, ان کو بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا تھا کہ اس کے کیا کانسیکوینس ہوں گے, اس کے کیا, اس قبیلے کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے, اس کو کیسے. فیملی ٹائز جو ہے نا, اور جو صلہ رحمی اور جو رحمی رشتے ہیں, یہ بہت اسٹرانگ فورس آف اٹریکشن ہے, بہت اسٹرانگ فورس ہے جو گورنمنٹ کو چیلنج دیتی ہے ایکچولی.